فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یقیناً کوئی جنگلی درندہ، ابھی پروفیسر نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتاً شیر کی داڑ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک انسانی آواز بھی، کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ نینی گراہم بے اختیار دہشت زدہ انداز میں چیخنے لگی تو پروفیسر جوناتھن نے اس کا منہ دبا لیا۔ نینی بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایش مین بولا، یقیناً کوئی بدنصیب شیر کا شکار ہوا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ کہیں میرے ساتھیوں میں سے کوئی نہ ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے 2 فرار ہو گئے تھے۔ ہم نے گھوڑوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے مسلسل خوف زدہ تھے اور اپنی ہی جگہ اچھل کود مچا رہے تھے۔ چنانچہ میں اور میکنو نیچے اتر گئے اور اپنی اپنی رائفلیں سنبھال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن ہم اس سلسلے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں شیر کی سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ البتہ چیخنے والے کے لیے ہمارے دل میں دکھ تھا۔ جھیل کا یہ کنارہ بدبودار دلدل سے بھرا ہوا تھا جس میں جاٹ جنگکاٹ بھرے ہوئے تھے۔ بالآخر میں اور میکنو نتائج سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھنے لگے اور ہمارے کان کسی آواز یا آہٹ کو سننے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر گھنے درختوں کے جھنڈ کے درمیان ہم نے خون کے قطرے دیکھے اور رک گئے۔ یقیناً خوفناک درندہ اپنے شکار کو لے کر اسی جھنڈ سے گزرا تھا اور ممکن ہے اب بھی وہ کسی آس پاس کی جھاڑی یا گھاس کے اندر چھپا بیٹھا ہو۔ یہاں رک کر ہم دیر تک بے حس و حرکت کوئی آواز سننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بے سود۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ یہ حصہ بالکل ویران نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون بدنصیب تھا جسے شیر نے شکار کیا تھا۔ اس بات کے امکانات زیادہ محسوس ہو رہے تھے کہ وہ ایش مین ہی کا کوئی گمشدہ ساتھی ہو جو زندگی بچانے کے لیے اپنے طور پر کیپسی کی طرف جا رہا ہو۔ چند لمحے بعد میں نے میکنو کو اشارہ کیا اور ہم محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ اس جھنڈ سے گزرے تو اندازہ ہوا کہ اس کے درمیان کافی کشادہ جگہ موجود ہے۔ ہماری نگاہیں زمین پر خون کے دھبے تلاش کر رہی تھی، لیکن یہاں ہمیں دھبے نظر نہیں آ رہے تھے۔ البتہ بائیں سمت گھومنے کے بعد دفعتاً میکنو نے مجھے خون کے ان دھبوں کی طرف متوجہ کیا جو یہاں کافی تعداد میں تھے۔ میں نے تیزی سے میکنو کے قریب پہنچ کر اس خون کو دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی بوندیں ایک سمت اشارہ کر رہی تھی۔ چنانچہ ہم رائفل سنبھالے آگے بڑھے اور خون کی ان بوندوں کے نشان پر چلتے ہوئے بالآخر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک انسانی لاش ایک خاردار جھاڑی کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ کوئی مہذب انسان ہے۔ اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور جسم پر جا بجا شیر کے پنجوں اور دانتوں کے نشانات نمایاں تھے۔ گردن اور سینے پر گہرے زخم تھے جن سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خوفناک درندہ ہماری آمد سے واقف ہو گیا ہے اور اپنے شکار کو چھوڑ کر کہیں آس پاس ہی جا چھپا ہے۔ میکنو نے فوراً ہی میرے اس خیال کی تصدیق کر دی اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، صورتحال یہاں کافی خطرناک ہے۔ وہ بائیں سمت جو درخت نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے ہمیں فوراً اس پر پناہ لینی چاہیے۔ وہاں سے ہم ہر سمت نظر رکھ سکتے ہیں۔ میکنو، وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں، کہیں وہ آدم خور سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ وہ اپنے طور پر ہوشیار رہیں گے چیف۔ اس وقت انہیں کوئی پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے بڑا ہوشیار آدمی ہے، وہ چوکنا رہے گا۔ میکنو درخت کی طرف بڑھتا ہوا بولا اور چند لمحے بعد ہم درخت پر پہنچ گئے۔ انسانی لاش ہمارے سامنے کوئی 15-20 گز کے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک لمحہ اعصاب شکن تھا۔ جب کافی دیر تک خوفناک درندہ کہیں سے ظاہر نہ ہوا تو ہم درخت سے نیچے اتر آئے، لاش کے قریب پہنچے اور اسے اٹھا کر واپس چل پڑے۔ تمام لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے لیے پریشان تھے۔ ہمیں جھاڑیوں سے نمودار ہوتے دیکھ کر بڑھ برق رفتاری سے ہماری طرف بڑھا۔ دوسرے لوگ بھی دیکھ چکے تھے کہ ہم ایک لاش اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ ایش مین نے لاش دیکھنے کے بعد تصدیق کر دی کہ یہ اسی کے ساتھیوں میں سے ایک ہی ہے۔ بیچاری نینی گراہم بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی اور بار بار ایش مین سے کہہ رہی تھی کہ کیپسی پہنچ کر فوراً اس کی واپسی کا بندوبست کر دیا جائے۔ اس نے لندن سے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ اس لاش کو وہی ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا کیونکہ درندے کے حملے کا خطرہ ابھی تک موجود تھا۔
اس کے بعد کا سفر مزید خوف و دہشت کے عالم میں طے کیا گیا۔ مناظر تبدیل ہوتے رہے۔ ایش مین کی حالت اب کچھ بہتر تھی، جبکہ سہمی ہوئی نینی گراہم بدستور پروفیسر جوناتھن سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ بار بار خوف سے رونے لگتی تھی۔ اس وقت شام کی سرخی جھلکنے لگی تھی اور جنگلی پرندے قطار در قطار اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف آ رہے تھے۔ جب ہم نے بہت دور گہرائی میں دھوئیں کی لکیر بلند ہوتے ہوئے دیکھی، ایش مین نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہی کیپسی نامی بستی ہے۔ چنانچہ ہم نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ فضا میں طوطوں کی ٹی ٹی سے ایک شور برپا تھا اور جنگل کے اندر بسیرا کرنے والی چڑیوں کی چہکار سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بالآخر یہ فاصلہ طے ہو گیا اور جیسے ہی ہم بستی کے قریب پہنچے، ہم نے بہت سے افریقی جوانوں کو اپنی جانب لپکتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد وہ ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایش مین کی یہاں کافی عزت کی جاتی ہے۔ اسے زخمی دیکھ کر جنگلی جوان بے قابو ہو گئے اور ہر طرح سے اس کی دل جوئی کرنے لگے۔ بستی کے مغربی حصے میں 3 درختوں کے ایک مثلث کے درمیان زمین سے تقریباً 10 فٹ اونچا ایک خوبصورت مکان بنایا گیا تھا، جس کی تعمیر میں موٹے موٹے شہتیر استعمال کیے گئے تھے۔ اوپر جانے کے لیے باقاعدہ سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ ہم سب اس سیڑھی سے گزر کر مکان میں داخل ہو گئے۔ ایک پرآسائش زندگی کے لیے جو کچھ لوازمات اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ سب اس مکان میں جمع تھے۔ ایش مین غالباً اس مکان میں تنہا ہی رہتا تھا، کیونکہ یہاں صرف ایک آدمی کے زندگی گزارنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایش مین کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ جنگلی اس کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ فوراً ہی ایک بوڑھا لکڑی کے پیالے میں سبز رنگ کی جڑی بوٹیوں سے بنایا ہوا ایک گاڑا گاڑا محلول لے آیا اور اس نے ایش مین کے سینے سے بینڈیج کھول کر اس محلول کی کافی مقدار اس کے زخم پر ڈال دی۔ میں نے ایش مین سے کہا کہ کیا یہ محلول اس کے لیے تسلی بخش ہے؟ تو ایش مین نے مسکرا کر کہا، جڑی بوٹیوں سے یہ لوگ جو دوائیں تیار کرتے ہیں وہ بلا شبہ جدید دنیا کی دواؤں سے کہیں زیادہ مؤثر ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے واقعات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور انہوں نے اپنے لیے علاج کا بندوبست خود ہی کر لیا ہے۔ تم لوگ مطمئن رہو، یہ محلول یقیناً میرے اس زخم کے لیے کارآمد ہوگا۔ نینی بیچاری اب بھی ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ایش مین کو جب ان لوگوں سے نجات ملی تو اس نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا، اب تک میں اپنی ہی مصیبت کا شکار رہا تھا۔ در حقیقت اگر آپ لوگوں کی مدد حاصل نہ ہو جاتی تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ظاہر ہے بیچاری لڑکی مجھے سنبھال نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے اس دوران آپ لوگوں سے تعارف تک حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ رسمیات بعد میں بھی پوری ہو سکتی ہیں مسٹر ایش مین۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکے۔ پروفیسر جوناتھن نے کہا، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے بستروں وغیرہ کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ 2-3 دن میرے ساتھ گزاریے، بشرطے کہ آپ کے کسی خاص کام کا کوئی حرج نہ ہو رہا ہو۔ خاص کام؟ پروفیسر ہنسنے لگا۔ خاص کام یہی آوارہ گردی ہے جو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر یہاں قیام کریں، مجھے مسرت ہوگی میری حالت ذرا بہتر ہو جائے، پھر میں آپ لوگوں کو یہاں کے اطراف سے روشناس کراؤں گا۔ ہم میں سے کسی کو ایش مین کے ساتھ قیام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایش مین نے تھوڑی دیر کے بعد ہماری رہائش کے لیے انتظامات کر دیے۔ یہاں ہم نے 5 سفید فارم اور دیکھے جو ایش مین ہی کی نسل سے معلوم ہوتے تھے۔ وہ بھی ایش مین کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ایش مین نے انہیں اپنے تینوں ساتھیوں کے بارے میں بتایا اور وہ سب افسردہ ہو گئے۔ ایش مین نے مزید کسی واردات کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ اطراف میں اور کوئی واردات نہیں ہوئی ہے۔ یقیناً شیر دور نکل گیا ہے اور اس وقت وہ انہی علاقوں میں ہے جہاں ہم نے اسے پایا تھا۔ کیا یہاں جنگلی درندوں کی تعداد محدود ہے مسٹر ایش مین؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں اور بھی تو شیر ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ان اطراف میں کوششیں کر کے درندوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی دور دراز سے کوئی نہ کوئی درندہ بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلتا ہے اور 2-4 انسانی جانوں کو ختم کرنے کے بعد گم ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے۔ میں نے یہاں تقریباً 11 شیر شکار کیے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس آدم خور کو قابو میں نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ شیر بالکل شیطان صفت ہے، اتنا چالاک کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نینی گراہم خوف زدہ نگاہوں سے ایش مین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے مطالبہ کر دیا کہ اس کی واپسی کا بندوبست کر دیا جائے۔ ایش مین نے برا ماننے کے بجائے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نینی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا بیٹے کہ اس علاقے میں آنا تمہارے لیے سود مند نہیں ہوگا، تاہم اس جگہ جہاں تم موجود ہو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بے فکر رہو۔
میں بہت جلد حالات سازگار ہوتے ہی تمہیں واپس پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایش مین سے سوال کیا، مسٹر ایش مین، اس مکان میں آپ تنہا ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں اتنی ہی گنجائش ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کے دوسرے ساتھی وہ جنگلیوں کے درمیان جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کل 8 افراد تھے، جن میں سے 3 ہم سے جدا ہو گئے۔ تم میرے ساتھیوں کے غم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایش مین نے جنگلیوں سے شاید ہماری خاطر مدارت کے لیے کہہ دیا تھا۔ ابھی پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی کہ جنگلیوں نے ہمارے سامنے مختلف کھانوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ان میں بنا ہوا گوشت، سبزیاں اور کسی سبزی سے تیار کی ہوئی روٹیاں بھی موجود تھیں۔ ایش مین نے ہم سے درخواست کی کہ ہم بلا تکلف یہ کھانا کھائیں۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ لوگ اپنے طور پر پسند نہ کرتے ہوں یا یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہو۔ یہ روٹیاں ایک مخصوص قسم کی سبزی کے پتوں سے بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت بھی ہرن کا ہے۔ ہرنوں کی ڈاریں یہاں بکثرت مل جاتی ہیں اور انہیں شکار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہمارے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، ہم نے انہیں خاص طور سے ہدایت کر دی ہے کہ ہمیں کیسے کیسے کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایش مین کی اس وضاحت سے ہم مطمئن ہو گئے اور ہم نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے پینے کی ہمارے پاس بھی بہت سی چیزیں موجود تھی، لیکن انہیں کسی برے وقت کے لیے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ روٹیاں انتہائی لذیذ تھیں اور ان میں شاید نمک بھی شامل کیا گیا تھا۔ پروفیسر جوناتھن نے اس ڈش کے بارے میں پوچھا جو سبزیوں سے تیار کی گئی تھی، تو ایش مین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے وہ ایسی خشک سبزیوں کا کافی بڑا ذخیرہ ان کے ساتھ کر دے گا تاکہ ہم آئندہ بھی اس سے لذت اٹھائیں۔ ایش مین کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اس نے اب تک کسی قسم کی نکاہت وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، البتہ بستر سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نینی گراہم کو بھی اب قرار آ گیا تھا۔ چنانچہ جب رات کافی گزر گئی تو ایش مین نے ہم سے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نینی گراہم نے بھی ایک گوشہ سنبھال لیا تھا۔ ہم سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ گھوڑے نیچے باندھ دیے گئے تھے اور ایش مین کی ہدایت پر چند افریقی نوجوان ان کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے تھے۔ ہم چاروں قریب قریب ہی لیٹے ہوئے تھے۔ پھر جب ایش مین کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تو پروفیسر جوناتھن نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ جس انداز میں سوچ رہے ہیں پروفیسر، میرا ذہن بھی اسی میں الجھا رہا ہے۔ برڈ نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، کیا اس سے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ یا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ شخص بھی اسٹیفن براکوڈا ہی کا کوئی ساتھی ہو؟ کیا اس کو چیک کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے پروفیسر؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، یقیناً۔ میرا خیال ہے ہم اس لڑکی کو اور اس شخص کو بآسانی بے ہوش کر سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم ان دونوں کو بے ہوش کر کے اس مکان کی تلاشی لیں گے۔ ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس شخص کا تعلق کسی طور اسٹیفن براکوڈا سے تو نہیں ہے۔ پروفیسر جوناتھن نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چپٹی شیشی نکال کر دکھائی جو بظاہر کسی خوبصورت سینٹ کا سیمپل معلوم ہوتی تھی۔ اس کے اوپر سائفن لگا ہوا تھا۔ یہ کلوروفارم ہے، انتہائی لطیف و نفیس خوشبو والا کلوروفارم جو آن کی آن میں انسان کو چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جاگنے کے بعد اسے بے ہوشی کے اثرات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ اپنا یہ کام کتنی دیر میں شروع کر رہے ہیں پروفیسر؟ میں نے سوال کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو علی تو ابھی فوراً۔ اجازت ہے، میں نے کہا۔ پروفیسر جوناتھن اپنی جگہ سے رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس بستر کے قریب پہنچ کر اٹھ کھڑا ہوا جہاں ایش مین سو رہا تھا۔ اس نے سائفن کی ایک ہلکی سی پھوار ایش مین کی ناک پر ماری اور ایش مین کے جسم میں تھوڑی سی کسمساہٹ پیدا ہوئی، لیکن دوسرے لمحے وہ بے سدھ ہو گیا تھا۔ یہی عمل نینی کے ساتھ دہرایا گیا اور وہ بھی بے سدھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں، بڈ اور پروفیسر جوناتھن مکان کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے سب سے پہلے دروازوں کی وہ جریاں کپڑوں سے ڈھک دی جن سے ٹارچ کی روشنی باہر جا سکتی تھی۔ ویسے بھی تختوں سے جڑے ہوئے مکان میں کسی بھی جگہ سے روشنی باہر نکل سکتی تھی، چنانچہ ہم نے اس کا خاص طور سے خیال رکھا اور ٹارچ کے شیشوں پر ایسے کپڑے ڈال دیے جن کی وجہ سے روشنی محدود رہے۔ اس کے بعد لکڑی کے اس مکان میں جو جگہ بھی ممکن ہو سکتی تھی اس کی تلاشی لے ڈالی۔ بہت سی کتابیں، کاغذات، رجسٹر، ان پر بنے ہوئے نقشے اور ہندسے ہمیں نظر آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی چیز اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی تھی کہ ایش مین کا تعلق کسی طور اسٹیفن براکوڈا سے ہو سکتا ہے یا وہ کسی بھی نوعیت کی تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔
رجسٹروں کے اندراجات سے پروفیسر جوناتھن نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہی تھا کہ ایش مین یہاں کسی خاص چیز پر ریسرچ کر رہا ہے اور اس کے اعداد و شمار نوٹ کرتا جاتا ہے، لیکن وہ خاص چیز کیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ جوناتھن دیر تک ان کاغذات کا جائزہ لیتا رہا، چھت وغیرہ اور تمام دیواریں تک ٹٹول لی گئی تھی، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو مشتبہ ہوتی۔ بالآخر ہم نے اپنا یہ خیال ترک کر دیا کہ ایش مین کا تعلق کسی طور اسٹیفن براکوڈا سے ہے۔ برڈ نے البتہ یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ایش مین نے اس مکان میں کوئی ایسی چیز نہ رکھی ہو اور اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو مخصوص کیا ہو، لیکن اب یہ کسی طور ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کے بقیہ ساتھیوں کے مکانات کی تلاشی بھی لے سکیں۔ پروفیسر جوناتھن نے کہا، اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس شخص کا تعلق اسٹیفن براکوڈا سے ضرور ہو، تاہم اگر تم محتاط گفتگو کرتے ہوئے اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو تو شاید کوئی سراغ مل سکے۔ بظاہر کوئی ایسی چیز یہاں موجود نہیں ہے جس سے اس کی شخصیت مشکوک ہو جائے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں پروفیسر، بھر طور ہم اس کو مہمان نوازی کا موقع ضرور دیں گے، میں نے کہا، اور پروفیسر نے میری بات سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد ہم تمام سامان جوں کا توں رکھ کر اپنی جگہ آ گئے۔ کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا گیا تھا جس سے ایش مین کو اس بات کا کوئی شک ہو جائے کہ ہم نے اس کے مکان کی تلاشی لی ہے۔ لیٹنے کے بعد بھی ہم دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے کہا، پروفیسر، آپ نے اپنا ٹرانسمیٹر ابھی تک استعمال نہیں کیا۔ اوہ ڈیئر علی، یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنا ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، ٹرانسمیٹر کا عمل جب شروع ہوگا تو مجھے اس کے بارے میں خود بخود اطلاع مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب سے ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے ان اطراف میں کہیں بھی کوئی لاسلکی پیغام کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ مشین اس پیغام سے مجھے خود بخود آگاہ کر دے گی۔ تم اطمینان رکھو مسٹر علی، جو ذمہ داریاں تم نے میرے سپرد کی ہیں ان میں مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ شکریہ پروفیسر، بس ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا تھا۔ نہیں، اطمینان رکھو، پروفیسر نے کہا، اور ہم لوگ گہری نیند سو گئے۔ صبح کو خوب دیر میں آنکھ کھلی تھی۔ باہر سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو مقامی باشندوں کی تھی۔ وہ لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے اطراف میں دیکھا تو صرف پروفیسر جاگ رہا تھا، بڈ اور میکنو گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسری طرف نینی گراہم کا کہیں پتہ نہیں تھا، البتہ ایش مین ایک تکیے کے سہارے کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر باری لہجے میں بولا، صبح بخیر مسٹر ایش مین، کہیے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت ٹھیک ہوں۔ اس سے قبل میں نے اپنے ان ساتھیوں کو دوسروں کا علاج کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ان کا طریقہ کار اس قدر مؤثر ہے، اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے۔ میرے زخم سے حیرت انگیز طور پر تکلیف غائب ہو گئی ہے، البتہ نکاہت موجود ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے میرے جسم میں خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بھی کوئی دوا تیار کی ہے۔ صبح ہی صبح ایک انتہائی بد ذائقہ سیال کا ایک پیالہ مجھے پلایا گیا ہے، لیکن اسے پینے کے بعد مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ دیکھ لو اٹھ کر بیٹھ گیا ہوں۔ ہماری آواز سے دوسرے لوگ بھی بیدار ہو گئے۔ پروفیسر جوناتھن نے ایش مین کو سلام کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نامعلوم لوگوں، تمہیں شاید اس بات پر تعجب ہو کہ میں نے تم سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی، یہاں تک کہ ہمارے درمیان تعارف بھی نہیں ہوا، لیکن میری جو کیفیت تھی اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ بہتر ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے پوری طرح روشناس ہو جائیں۔ میں بار بار تم لوگوں کے احسان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کسی کی زندگی بچانے کا کبھی کوئی صلہ بھی تو نہیں دیا جا سکتا۔ میں تمہاری ہر خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا۔ شکریہ ایش مین، ہم تمہاری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، پروفیسر جوناتھن نے کہا۔ ایش مین نے پروفیسر جوناتھن سے اس کے بارے میں پوچھا تو پروفیسر نے مختصراً اپنا نام بتا دیا۔ اس نے البتہ اپنا نام تبدیل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے دونوں ساتھیوں کا تعارف بھی ان کے اصل ناموں سے کرا دیا جو ابھی سو رہے تھے۔ ایش مین نے ہم سے ہماری آوارہ گردی کی وجہ پوچھی تو پروفیسر جوناتھن مسکرا دیا اور کہنے لگا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں مسٹر ایش مین جو کسی بڑے لالچ کے بغیر اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کچھ خاص چیزوں پر ریسرچ کے لیے یہاں مقیم ہو، تو تم ہم سے منفرد اور اعلیٰ حیثیت کے مالک ہو۔ ہم تو اسی دیوانگی کا شکار ہو کر گھومتے پھر رہے ہیں جس کا شکار ہو کر بے شمار لوگ صحرائے اعظم میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ دولت، ہیرے، سونے کا انبار۔ ایش مین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، 100%۔ خزانے کا کوئی نقشہ یا کوئی خاص سمت؟ ایش مین نے سوال کیا۔ نہیں، کوئی نقشہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔
لیکن صحرائے اعظم میں تلاش کرنے والے بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ایک افریقی بھی ہے۔ ہاں، یہ کبھی یہیں رہتا تھا لیکن اب مہذب دنیا میں رہتا ہے۔ کوئی سراغ ملا؟ نہیں مسٹر ایش مین، ابھی تک تقدیر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بس بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تمہارے گھوڑے بہت شاندار ہیں۔ ہاں، یہ ہم نے ایک افریقی تاجر سے خریدے ہیں۔ گڈ، میری دعا ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ کیپسی کے بارے میں ہمیں بتائیے مسٹر ایش مین، میں نے کہا۔ افریقہ کے کافی اندرونی علاقے میں یہ آبادی واقع ہے۔ سیدھے سادے معصوم لوگوں کی بستی ہے۔ یہاں کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے جس کے باعث یہ بیرونی دنیا کے لیے پرکشش ہو۔ C4 بھی ایک ایسی ہی بستی ہے، وہ بھی ان جیسے ہی لوگوں کی ہے، لیکن وہاں سے مہذب دنیا کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں اور ان راستوں سے چھوٹے چھوٹے قافلے C4 تک پہنچ جاتے ہیں۔ میری بھتیجی بھی اسی راستے آئی ہے کیونکہ دوسرے راستے زیادہ دشوار تھے اس کے لیے۔ C4 سے یہاں تک آنے کا راستہ البتہ کافی خطرناک ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اسے لینے کے لیے C4 جانا پڑا۔ اس وقت وہ کہاں گئی ہے؟ میں نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اتنی دہشت زدہ تھی وہ کہ مجھ سے فوراً ہی واپسی کا تقاضا کر رہی تھی۔ بہرحال رفتہ رفتہ میں اسے سنبھالوں گا۔ اسے زیادہ عرصہ تو یہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن جب تک میں خود ٹھیک نہ ہو جاؤں اس کی لندن واپسی کا بندوبست کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوگا۔ اسی دوران بڈ اور میکنو بھی اٹھ گئے تھے۔ اب تم لوگ یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور سیدھے چلے جاؤ۔ تقریباً 50 گز جانے کے بعد ایک چشمہ نظر آئے گا، اگر چاہو تو غسل کر لینا۔ پانی بہت ٹھنڈا محسوس ہو تو پھر منہ ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کرنا۔ واپس آؤ گے تو ناشتہ تیار ملے گا۔ میں نے ایش مین کا شکریہ ادا کیا اور ہم اس کی ہدایت کے مطابق لکڑی کے مکان سے نیچے اتر آئے۔ کیپسی کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہر طرف کمبل پوشوں کا ہجوم تھا، چہروں پر سرخ اور سفید رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، گلے میں منکوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھی۔ غز اپنے مخصوص انداز میں افریقی زندگی نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ ایش مین کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتے رہے اور اس چشمے پر پہنچ گئے جس کا تذکرہ اس نے کیا تھا۔ چشمے کا پانی نہایت شفاف تھا لیکن اتنا ہی ٹھنڈا بھی تھا۔ اس میں نہانے کا مطلب تھا نمونیا، چنانچہ کسی نے اس کی جرات نہیں کی۔ البتہ ہاتھ پاؤں چہرہ گردن تک اچھی طرح ہاتھوں میں پانی لے کر دھو لیا اور تازہ دم ہو کر واپس جھونپڑے میں پہنچ گئے۔ ایک دسترخوان سا بچھوا دیا گیا تھا جس پر بیل کا بنا ہوا گوشت اور مخصوص سبزی کی روٹیاں چنی ہوئی تھی۔ ساتھ میں گرم دودھ کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے اور لکڑی کے پیالے جن میں گھونٹ گھونٹ دودھ کو پیتے ہوئے بہت لطف آیا تھا۔